یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور ہمارے پر حضور کا کرم ہے کہ دربار عالیہ سادات کنگر شریف سے اللہ نے ہمیں تیسری نسل ہے جو اس دروازے سے جڑی ہوئی ہے۔ اتنے زور سے سبحان اللہ کہو کہ دوبندی شریف والوں سے لے کر کنگر شریف والوں تک کا سب کا فیض آپ کو مل جائے۔ میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ حضور قبلہ عالم مرشد کریم سرکار سیدنا سید السادات ولی کامل غوث جہاں قرآن کی حروف مقطعات کا جن کے پاس فیضان ہے، یعنی حضور سیدنا پیر سید محمد شاہ صاحب المعروف پیر کنگر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے دروازہ اقدس پہ میری ماں جی سرکار ننگے پیر حاضری دیتی تھی، پاؤں مبارک سے جوتے اتار کے، یعنی پاب رہنا اس حالت میں، یعنی ہم نے کہا بھی کہ ماں جی ذرا جوتے مبارک پہن لیں، ماں جی نے فرمایا نہیں، آپ کے دروازے کا اتنا ادب۔ یہی حضور قبلہ والد گرامی دفتر والے بابا جی پیر سید محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی انداز ادب تھا، اور پھر کیوں نہ ہوتا کہ ہمارے دادا جان کا بھی یہی طریقہ تھا، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ یہ ادب انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا تھا، اور صحابہ کرام نے یہ ادب اور تعظیم بارگاہ رسالت میں بجا لایا، اور وہ ادب وہاں سے اپنے مشائخ کے لیے سلسلہ بسلسلہ آگے یہاں تک پہنچا ہے۔ مشائخ کا ادب جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملتا ہے، بارگاہ رسالت کے ادب کی برکت سے، اس لیے کہ یہ دروازے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے۔ تو جس طرح حضور کے دروازہ مسجد نبوی کے پہلے دروازے کا ادب ہے، اتنا ہی آخری دروازے کا بھی ادب ہے، ہر دروازے کا ادب ہے۔ تو یقین جانیے کہ دروازہ مسجد نبوی کا آغاز وہ سادات کنگر شریف سے ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہم ان کو دروازہ رسولی سمجھ کر ادب کرتے ہیں۔ اس لیے آج میرے مشائخ کی نشانی، بادشاہ صاحب کی نشانی، حضور قبلہ عالم سرکار مرشد کریم لجپال علامہ پیر سید محمد طاہر جمیل شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضور قبلہ شہزادہ کبیر بادشاہ، بولو سارے سبحان اللہ، نا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو گے سبحان اللہ۔ میں ان کی خدمت میں التماس گزار ہوں کیونکہ وقت دعا ہے، اور اس لیے میں یہ خوش نصیبی ہے ماں جی سرکار کے توسط سے آج قرآن کے قاری مری سے تشریف لائے، انہوں نے کیسی پیاری تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، اور اب ساؤتھ افریقہ سے ہمارے قاری مظہر عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو وہ بھی قرآن کے ایسے زبردست قاری ہیں ماشاءاللہ، انٹرنیشنل سطح پر ہم نے ساؤتھ افریقہ میں دبئی میں ان سے قرآن مجید سنا ہے، اور آج ماں جی سرکار کے اس ماہانہ عظیم الشان یہ 12ویں بھی ہے، 11ویں بھی ہے، اور سے خواجہ غریب نواز بھی ہے، صدیق اکبر کی بارگاہ کی حاضری بھی ہے، اور رجب شریف کی برکت سے مولا علی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اجتماع ہے عرصوں کا، اور اجتماع ہے حاضریوں کا۔ تو حضرت قبلہ قاری مظہر عباس نقشبندی صاحب بڑی پیاری شخصیت ہیں الحمدللہ، اپنی حضرت قاری مظہر عباس سعیدی اپنی محبتیں پیش کریں گے، لیکن اب چونکہ حضور قبلہ مرشد کریم کے ملفوظات ہم نے سننے ہیں، تو میرے یاسر علی گولڑوی آ کے مائک ٹھیک کریں، فوری طور پر پہنچیں۔ ان کی آمد مبارک سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو کر ذکر الہی کا ایک ایسا حلقہ پیش کریں تاکہ مرشد کریم کو پتہ چلے کہ سب لوگ اولیاء اللہ کی نشانی کا احترام کرتے ہوئے دل کھول کے بیٹھے ہیں، تاکہ ہمیں قرآن کا نور نصیب ہو۔ اللہ اللہ اللہ
الحمد لله الذي أنزل كتابه في لسان المصطفى والشكر لله الذي أشرح خطابه في بيان المصطفى والصلاة والسلام على كل شان ومقام وإكرام المصطفى اسمه أحمد في السماء ومحمد من السماء إلى تحت الثرى وعلى آله وأصحابه وعلماء شريعته وفقراء طريقته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم صداقت کا بیان صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں صدیق اکبر جہاں آقا وہاں صدیق اکبر کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں صدیق اکبر جہاں آقا وہاں صدیق اکبر مہکتا پھول گلزار نبی کا مہکتا پھول گلزار نبی کا بہار بے خزاں صدیق اکبر بہار بے خزاں صدیق اکبر اور نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے محبت کا نشان صدیق اکبر محبت کا نشان صدیق اکبر اور نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں
کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر، صداقت کا بیاں صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر۔ حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے کہ وہ حمد و ثنا والا ہے۔ درود و سلام کے گجرے اس مدنی تاجدار امام الانبیاء، ہم غریبوں کے آقا و ملجا، سرور کونین، حیات النبی، حاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دعائے سادات کنگر شریف، نگاہ سادات کنگر شریف، دیوانہ سادات کنگر شریف، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد عارف شاہ صاحب کنگروی اویسی زیدہ مجدہ۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اس دور میں اگر کسی نے پیر کامل دیکھنا ہے تو وہ حضور قبلہ پیر کنگر کو دیکھ لیں، اور مرید صادق دیکھنا ہے تو مفتی عارف شاہ صاحب کو دیکھ لیں۔ یہ ہستی مرکز ادب ہے، ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں اور دیکھیں انہوں نے اپنے مشائخ کا کس طرح ادب کیا، مشائخ کو کس طرح راضی کیا، اور پھر مشائخ نے ان پر نگاہ ڈالی، پھر آپ کو یہاں پر یہ رونقیں بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ سب نگاہ سادات کنگر شریف کا صدقہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، خواہشیں بھی ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی، ان کی تکمیل کے لیے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، ساری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ سیدنا یار غار و نزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بھی 3 مقاصد تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض بھی کیے اور دعا کی، درخواست بھی کی۔ روح البیان شریف میں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے 3 چیزوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ پہلی یہ کہ حضور میرے پاس جتنا مال بھی ہو میں لا کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ آج ہم میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو، روپے پیسے کی ریل پھیل ہو، لیکن قربان جاؤں یار غار و مزار کی محبت پر، عشق پر۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ مجھے جتنا مال بھی عطا کرے میں لا کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ پھر دوسری خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ دوسری میری یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے جتنی اولاد عطا کرے وہ بھی میں آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ آج والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ان کا سہارا بنے، انہیں کما کر دیں، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی چاہت اور پسند پر۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ مجھے جو اولاد عطا کرے میں وہ بھی آپ پر قربان کر دوں۔ جان مال بھی آپ پر قربان کر دیا، اولاد بھی آپ پر قربان کر دی۔ پھر
تیسری خواہش کا ذکر کیا، تیسری پسند کا ذکر کیا، یا رسول اللہ تیسری چیز اپنے لیے مانگوں گا، یا رسول اللہ وہ میرے اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ حضور نے فرمایا عرض کرو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے، تیسری پسند یہ ہے، جب بھی صدیق کی نظر اٹھا کرے، جب بھی صدیق کی آنکھ کھلا کرے، سامنے سونے آقا کا چہرہ نظر آیا کرے، اور میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے چہرے کو تک کر، آپ کے مکھڑے کی زیارت کر کے سارا دن یہ جپتا رہوں کہ گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ یا رسول اللہ زندہ باد مرشد جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بابا جان سارا دن آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہتے، اور جب رات ہوتی تو حضور سے اجازت لے کر گھر تشریف لاتے، تو رات اس طرح بے چینی میں گزرتی کہ عرصہ ہو گیا ہے حضور کی زیارت نہیں کی۔ اور پھر حضور نے جب صدیق اکبر کو حکم فرمایا ہجرت کے لیے، صدیق اکبر آقا کے ساتھ روانہ ہو گئے اور غار ثور کی طرف چل پڑے، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کبھی دوڑ کر آقا کریم کے آگے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آقا کریم علیہ السلام سے آگے چلتے ہیں، پھر دوڑ کر دائیں ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا دائیں چلتے، پھر دوڑ کر بائیں تشریف فرما ہو جاتے، پھر بائیں چلتے، پھر ایک دم سے پیچھے چلتے۔ حضور فرما رہے صدیق کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دشمن سامنے سے آ جائے اور آپ پر حملہ کرے، وہ حملہ آپ پر نہ ہو، وہ حملہ مجھ پر ہو، پھر اسی خیال میں رہتا ہوں کہیں دشمن دائیں سے حملہ نہ کر دے کہ وہ حملہ آپ پر نہ ہو، میں دائیں اس لیے آ جاتا ہوں وہ حملہ مجھ پر ہو، پھر اسی سوچ میں رہتا ہوں کہیں دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے، پھر دوڑ کر بائیں چلا جاتا ہوں کہ وہ حملہ آپ پر نہ ہو مجھ پر ہو، اسی سوچ میں رہتا ہوں، پھر خیال آتا ہے یا رسول اللہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پھر یہ خیال آتا ہے دوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح جب کرتے کرتے غار ثور پر پہنچے تو صدیق اکبر غار ثور میں پہلے داخل ہوئے اور جا کر غار کی صفائی کی، ستھرائی کی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بنا کر غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ جب ایک سوراخ رہ گیا تو سوچا اس پر اپنی ایڑی رکھ دوں گا، پھر حضور کو اندر دعوت دی، حضور اندر تشریف لائے۔ اللہ کو صدیق اکبر کی غار والی یہ خدمت اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا صدیق میرا یہ وعدہ ہے جس دل میں جا کر تو صفائی نہ کرے اس دل میں کبھی مصطفیٰ رہ نہیں سکتے، یعنی جس دل میں صدیق کی محبت نہیں، صدیق کی الفت نہیں، صدیق کی چاہت نہیں، صدیق کی مودت نہیں، اس دل میں کبھی آقا جلوہ افروز نہیں ہو سکتے۔ ارے وہ دل آقا کی محبت سے خالی ہے۔ حضور اندر تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا صدیق میں نے آرام کرنا ہے۔ یار غار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جولی حاضر ہے۔ حضور نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ علماء نفسیات لکھتے ہیں جب انسان کہیں اکیلا بیٹھا ہو اور اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز چھو جائے، کوئی چیز ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے وہ ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے، ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں صدیق کی محبت پر، علماء نفسیات لکھتے ہیں عشق مصطفیٰ نے
صدیق کی فطرت کو بدل کے رکھ دیا تھا. جب سانپ نے ڈسا صدیق نے ایڑی کو اور دبا دیا, ایڑی اور آگے کر دی اور سانپ نے ڈس لیا. تکلیف کی وجہ سے صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر پڑے. حضور اٹھ گئے, فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر, ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. حضور فرماتے ہیں پریشانی والی کیا بات ہے صدیق؟ دشمن تیرے قدموں میں ہے, یار تیری جھولی میں ہے. صدیق موت تیرے قدموں میں ہے, زندگی تیری جھولی میں ہے. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ حضور نے وہ لعاب دہن, اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پر لگایا. یہ وہی لعاب دہن ہے جو غزوہ خیبر پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگتا ہے. یہی وہی لعاب دہن ہے جو غار میں صدیق کی ایڑی پر لگا. صدیق فرماتے ہیں لعاب دہن پہلے لگا یا درد پہلے غائب ہوا؟ لعاب دہن لگنے کی دیر تھی, سارے درد غائب ہو گئے. صدیق عرض کرتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان صدیق اکبر زندہ باد. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شدت سے پیاس لگی ہے. حضور فرماتے ہیں اذهب الى صدر الغار, غار کے درمیان چلے جاؤ, پانی پی کر آ جاؤ. یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا. صدیق اکبر یہ عرض کر سکتے تھے نا کہ حضور غار کی صفائی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے, پورا غار تو میں نے خود صاف کیا ہے, مجھے وہاں کہیں پانی نظر نہیں آیا, یہ کہہ سکتے تھے نا. لیکن نہیں, حضور نے جب فرما دیا اذهب الى صدر الغار تو صدیق پھر آنکھیں بند کر کے چل پڑے. جب غار کے درمیان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بڑھ رہا ہے. پانی پیا, سیراب ہوئے. جب واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا صدیق پانی پی آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پی آیا ہوں. فرمانے لگے حضور صدیق کیسا پانی تھا؟ اب حضور نے فرمایا صدیق مجھے بتائے اور پھر میں صدیق کو جواب دوں تاکہ امت پھر صدیق کی شان ممبروں پر بیان کرتی رہے. کیسا پانی تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا. صدیق, حضور فرماتے ہیں صدیق پتہ ہے پانی کہاں سے آیا؟ اب صدیق اکبر کا عقیدہ سنیے. صدیق اکبر فرماتے ہیں واللہ ورسولہ عالم, یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ جانے یہ رسول جانے, یہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول واللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانے. حضور فرماتے ہیں صدیق میں بتاتا ہوں, جب میں نے تمہیں کہا نا اذهب الى صدر الغار, اور صدیق جب تو آنکھیں بند کر کے چل پڑا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اے فرشتو یار کے کہنے پر یار آنکھیں بند کر کے چل پڑا ہے. صدیق غار کے درمیان بعد میں پہنچے, جنت سے ایک نہر وہاں پہلے پہنچا دو. صدیق یہ پانی جنت سے آیا ہے. صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو وجد میں آ گئے, عرض کرنے لگے حضور آپ کے قدموں سے لگ کر ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اہمیت کہ جب وہ پانی پینے کا مانگے تو جنت سے آئے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر تیرا مقام اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی بلند ہے. وہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر نیکیاں کر کے لائے مگر صدیق دل میں تیرا بغض ہو, اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. اور پھر 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر نے اور آقا نے غار میں گزاری. 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کا مقصد کیا تھا کہ آقا وہاں چھپ کر بیٹھے. اگر چھپنا ہوتا تو مکہ سے چھپ کر نکل دینا, مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے. 40 کافر باہر کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے. آقا یوں سینہ تان کر نکلتے
اندھے ہیں، کافروں کو دکھائی نہ دیا، اندھے ہو گئے۔ تو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں چھپنے کا مقصد کیا؟ چھپے نہ تھے نا؟ جو میری سمجھ میں بات آتی ہے، میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ جو تیسری خواہش، وہ تیسری پسند جس کا ذکر یار غار نے کیا، حضور میری آخری پسند یہ ہے جب بھی صدیق آنکھیں کھولا کرے، جب بھی اس کی نظر اٹھا کرے، آپ کا چہرہ اقدس نظر آیا کرے۔ حضور نے فرمایا ہوگا صدیق یہ 3 دن اور 3 راتیں فقط تیرے لیے ہیں، جی بھر کے تک، جی بھر کے زیارت کر، اتنا تک کہ تیرے دل کے کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، قبر انور کے اندر جلوہ فروز ہوئے، صدیق اکبر کی یہ کیفیت ہوتی کہ حضور کے غم میں روتے رہتے، اور ایک دن رات کو سوئے، اس قدر شدت سے روئے، گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ صبح جب معاملہ دریافت کیا، صدیق اکبر فرمانے لگے رات کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر اب تیرے اور میرے ملنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو نے میرے قریب آنا ہے، میری قربت میں آنا ہے۔ اور صدیق اکبر نے یہ وصیت فرمائی جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور یوں عرض کرنا حضور غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت مل جائے تو قدموں کی طرف دفنا دینا، اجازت نہ ملے تو بقیع پاک میں دفنانا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، آپ کی میت کو اٹھایا، روضے رسول کے سامنے رکھا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ پاس لے آؤ۔ دوستو اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو پھر ہمیں بھی آنکھیں بند کر کے حضور کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیقی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔